الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ کی بے انتہا حمد و ثنا، مہربانیاں، شکریہ، عنایتیں جس رب تعالی نے اپنی رحمت کے صدقے سے ہم سب کو اپنی کتاب مقدس کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی سے دعا اور التماس ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک میرا آپ کا سچا تعلق اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم و دائم فرما دے۔ ہر روز تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے، کل کا ہمارا سبق آیت نمبر 25 تک پہنچا تھا۔ آج کی بات انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے آیت نمبر 26 سے شروع ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال فرما دے، علم و عمل کے ساتھ صرف اور صرف اپنی ہی رضا کے لیے پوری کائنات میں یہ قرآن سنانے اور پہنچانے والا بنا دے۔ خواتین و حضرات، ان اللہ لا یستحیی، یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے۔ کہنے والوں نے کہا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ تو ساری کائنات کا بڑا بادشاہ ہے، ساری کائنات کی بڑی ذات اللہ کی ہے، جب وہ اللہ بہت بڑا ہے، بڑی ذات، احکم الحاکمین، یہ اس کا کلام ہے، تو اس کی کتاب میں پھر یہ مچھر کا ذکر کرنا، اس کی کتاب میں مکھی کا ذکر کرنا، یہ کیا گئے؟ اللہ کو تو ہاتھی کی مثال دینی چاہیے تھی، اللہ کو تو آسمان کی مثال دینی چاہیے تھی، اللہ کو تو پہاڑ کی مثال دینی چاہیے تھی، اللہ کو تو سمندر کی مثال دینی چاہیے تھی۔ کیوں کہ اللہ بڑا اور اس کی کلام میں مثال بھی بڑی تھے نا۔ الٹ بھکن بات ہی بھکن علی کی کہ کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ چھوٹی مثال کیوں دے؟ اللہ کو تو بڑی بات کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، رب نے ان کو پکڑا، اللہ نے فرمایا کملے ہو گئے ہیں، کیسی بات کرتے گئے؟ میں نے بات کو واضح کرنا گئے، وہ بات کی وضاحت مچھر کی مثال سے ہو، وہ بات کی وضاحت مکھی کی مثال سے ہو، وہ بات کی وضاحت مکڑی کی مثال سے ہو، وہ بات کی وضاحت مکڑی کے جالے کی مثال سے ہو، میں اللہ نے ہر اس چیز کو بیان کرنا ہے جس سے بات کی وضاحت سمجھ آ جائے، جس سے بات کی تشریح ہو جائے۔ یہ کہنا جی رب دا کلام نہیں لگدا، کیوں کہ اللہ بڑا اور مچھر چھوٹا، اللہ بڑا اور مکھی چھوٹی۔ ہاں بات سچی کرتے پر ارادہ جھوٹا لیتے۔ مکھی اور مچھر اور مکڑی کا جالا رب کے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں نا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔
ان کا پوائنٹ جو تھا نا، یہ کہنا مطلب تھا کہ محمد اگر کلام اللہ کا، پھر مکڑی نہیں، پھر مکھی نہیں، پھر مکڑی کا جالا نہیں، پھر کھجور کی گٹھلی نہیں، پھر اللہ کو بڑی بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ آئیے پہلے سادہ ترجمہ کرتے گئے، پھر ان تینوں چاروں آیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کی بات اور رب کا منشا سمجھ آ سکے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی مراد کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ۔ اب ان کا کہنا مثالیں اور ہوں، یہ اللہ مثال جو دے رہے نہیں، اللہ نے فرمایا میں کبھی حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہوں، میں نے سچ کو کہہ دینا گئے، وہ جس طرح بھی واضح ہو۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یستحیی، لا، اللہ اکبر۔ اردو کا محاورہ معنی اپنی جگہ، کبھی لا یستحیی کا معنی آپ کو ملے گا اللہ حیا نہیں کرتے۔ بظاہر تو شاید اس کا یہ مطلب درست سمجھ نہ آئے۔ لا یستحیی کا کسی جگہ آپ کو کسی قدیم پرانے نسخے میں اردو کا یہ بھی مل جائے گا اللہ حیا نہیں کرتا۔ اس زمانے میں جب یہ ترجمہ ٹرانسلیشن ہوا ٹھیک ہوگا شاید، لیکن اس دور میں بظاہر یہ بات سمجھ آتی، اگر اللہ کو حیا نہیں آتا پھر کسے حیا آئے گا؟ وہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب داڑھی کے کوئی بال سفید آ جاتے گئے، سر میں چاندی آ جاتی ہے، مجھے اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے بھی حیا آیا کرتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی کا خیال کرنا، بے شک اللہ نہیں شرماتے، اللہ اس بات میں شرم محسوس نہیں کرتے، اللہ اس بات کے کہنے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ کیا؟ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا اس بات سے کہ ان یضربا، بیان فرمائے، بیان کرے، مثلا کوئی مثال، مثلا ما بعوضا، مثلا ما، آپ کے ہاں لکھا گئے بعوضہ مچھر۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر کی کوئی مثال دے اور کہہ کے یہ نہ دو، نہ، حق کی وضاحت، سچ کی تشریح۔ اللہ کہتے ہو تم مچھر کی بات کر رہے ہو، اگلا قرآن کا قربان جاؤں کتنا پیارا لفظ ہے، فما فوقہا، فما، پڑھیے تاکہ میں وضاحت کر سکوں، فما فوقہا۔ او لوگو، اگر مچھر سے بھی زیادہ آہکر، حقیر، کم تر میری کوئی مخلوق ہوتی تو میں اللہ قرآن میں اس کا بھی ذکر کر ڈالتا۔ تم تو مچھر کی بات کر رہے ہو، اگر میری کائنات میں، میری اس دنیا میں، میری اس کارخانہ قدرت کی تخلیق کے نظام میں مچھر سے بھی کم تر، مچھر سے بھی کوئی چیز ہوتی تو میں اللہ اس کو بھی بیان کرتا۔ اب لگے علماء کہ کس چیز کے اندر کم تر؟ مچھر تو بسا اوقات رو صاحب نظر نہیں آتا، جب ٹیکا لگتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، وہ ٹیکو لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مچھر سے بھی کم تر۔ خواتین و حضرات، کچھ علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی مخلوقات میں اس سے کم تر ہے کوئی نہیں، جسامت کے اعتبار سے، خیال کرنا، جسامت کے اعتبار سے،
کس کے اعتبار سے؟ جسامت، قد و قامت کے اعتبار سے۔ اس کا جسم، اس کی قد و قامت اگر کوئی اور اس سے چھوٹی ہوتی تو رب ضرور ذکر کرتا۔ سب سے کم سے کم سے کم سے کم تر یہی تھا، اس لیے اللہ نے اپنے قرآن میں مچھر کا ذکر کیا۔ باقی یہ کہنا کہ اللہ کیوں کرتا ہے، کیوں کا سوال مسلمان نہیں کرے گا، کیوں کا سوال مسلمان نہیں کرے گا، غیر کرے گا۔ جسے اللہ کی معرفت نہیں ہے، جسے رب کا پتہ نہیں ہے، وہ تو کہے کہ رب نے کیوں نہ۔ جو ہوگا مسلمان سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ ایسا اور ویسا، نہ نہ نہ، عمل اور عمل۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، مسلمان عورت اور مسلمان مرد کی پہچان ہے ہی یہی کہ قرآن آئے تو جھک جاؤ، قرآن آئے تو رک جاؤ، قرآن آئے تو قدم نہ آگے جانے لگے۔ کیوں کہ اب رب کی بات آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ کبھی نہیں شرماتے کہ وہ کوئی ایسی مثال تمہارے سامنے رکھے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی کم تر ہو، جس سے مسئلہ واضح ہوگا میرا رب اسے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سننے سمجھنے کے بعد عمل والا بنا دے۔ صلی اللہ۔ آئیے 3 آیتیں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، آپ بھی قرآن میں مثالیں دیتے ہیں، میرے آپ کے محاورے معاشرے کی مثالیں تو اور ہیں نا جی۔ چوہا خرگوش بن گیا، خرگوش گلہری بن گئی، حضرت انہیں الٹے لٹکے رہ گئے، 40 سال روٹی کوئی نہیں کھائی۔ یہ مثالیں گئے، یہ ان کی یہ اٹکل بچوں گئے۔ آئیے یہ میرے سامنے بیبیاں احباب، پارے کا نام ہے ومالی اللہ، پارے کا نام ہے ومالی اللہ، 23واں پارہ ہے، 23واں پارہ بالکل ختم ہونے لگا ہے، اور سورت کا نام زمر ہے۔ چلتے گئے، آیت کا نمبر 27 ہے، 23واں پارہ سورت زمر، آیت نمبر 27۔ پہلا قرآن سے سوال، یا اللہ آپ مثالیں دیتے ہیں یا نہیں؟ قرآن سے سوال اور رب کا جواب۔ آیت نمبر 27، 23واں پارہ۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ لوگوں میں اللہ نے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، وَلَقَدْ ہم نے بیان کی ہیں، ضرور کی ہیں۔ مولا کیا؟ من کل مثل، ہر عمدہ قسم کی مثال، اعلیٰ قسم کی مثال۔ مولا کن کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں للناس۔ کیا فرمایا؟ للعرب نہیں کہ قرآن عربی سمجھے تے کام بن جائے۔ اللہ اکبر۔ امجد صاحب اجازت دو تو آج ایک بات یاد آئی، یہ کہنا چاہتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ قرآن للناس ہے، قرآن یہ لفظ یاد کرانا ہے، قرآن للناس ہے، قرآن۔ اللہ اکبر۔ میں راستے میں پہنچا، مہمان آ گئے، آئے بھی بہت دور سے، ان کو کھڑا کیا، میں نے کہا آپ ادھر رکے، سبق نہیں چھوڑ سکتا، میں آ کر لے جاتا ہوں، میرا ساتھ دیں۔ شوق سے میں چہرے پڑھا کرتا ہوں، مردے گھوڑے نہیں، شوق سے چہرہ کھل اٹھے قرآن سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کل کس نے دیکھا گئے؟ آپ کے دل کی نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، کل کس نے دیکھا گئے؟ اگلے پل کا کوئی پتہ نہیں۔ سنو اور سمجھو قرآن۔ اللہ کہتے ہیں للناس، کیا فرمایا؟ ایک قرآن عربیوں کا نہیں، ساری کائنات کا ہے، اور اسے سمجھنا ساری کائنات نے ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یاد رکھیے یہ بات، قرآن نہ سمجھ آیا تو قبر میں رونا کسی نے سننا نہیں، قرآن نہ سمجھ آیا قبر میں چیخنے کی آواز باہر شاید نہ آئے، بھگتنا پڑے گا۔
دل دے دو قرآن کو، سمجھیے قرآن۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، میں نے لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہر بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں وہاں گیا، حرم میں بیٹھے تھے، کسی مسئلے پر بات ہو گئی، اس نے اپنی بات کی، میں نے اپنی بات کی۔ اس نے کہا اگلا دن، دوسرا دن آیا، پھر بات، تیسرا دن تھا، پھر بات، چوتھا دن تھا، پھر بات، 5 دن ہو گئے۔ 5 دن میں تعلق بھی بن جاتا ہے، ہیلو ہائی بھی بڑھ جاتی ہے، وہ ادھر کی بات ادھر کی بات۔ میں کہوں قرآن میں یہ ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ۔ جب آئے نا چھٹا دن، تو اس نے کہا چلو بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کھانا کھائیں ہمارے ہاں۔ میں نے کہا کھانا ایک شرط پہ کھائیں گے کہ کوئی عالم اور بھی ہونا چاہیے ہمارے درمیان، عالم، ظالم نہیں، عالم، خیال کرنا، عالم ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہ فلاں جگہ سے، وہاں مکہ مکرمہ میں بہت پرانا ایک بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ سولتیہ، بڑا پرانا سولتیہ، کہتے سولتیہ کے شیخ کو بلاؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، ہمیں بھی لالچ تھی کہ کوئی مل جائیں گے اعلی وال۔ شیخ کو لے آئے، اس نے کہا کہ ہمارا 6 دن مذاکرہ ہوا، یہ مسئلہ تھا، میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ شیخ نے کہا، اس وقت میری داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، کہ نے کہا بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ دماغ بک رہے تھے، دماغ آئے نا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، قرآن سب کے لیے، پر استعمال کرنا ہے دماغ۔ میں نے کہا دماغ بک رہے تھے، ایک تھا پاکستانی کا دماغ، اس کی قیمت تھی 5 درہم، 5 روپے کا۔ ایک دماغ رکھا تھا افغانی کا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ کہتے ہیں جناب من اس کے 4 درہم، 4 روپے۔ ایک رکھا تھا عرب والے کا دماغ، میں نے ہاتھ بھی جوڑے، میں نے کہا پٹائی نہ کرنا، خیال کرنا، عربی کا دماغ رکھا تھا۔ تو اس نے کہا اس کی قیمت ہے 100 روپے۔ تو وہ جو میرا دوست تھا جس سے میری بات تھی، اور کہنے کا دیکھا نا، خوش ہو گیا بہت۔ میں نے کہا بھائی آپ کی جو وہ قیمت تھی وہ 100 روپیہ تھی، ہم تے ہیں 5 روپے افغانی، 4 روپے والے۔ تو اس نے کہا دیکھا نا پھر ہماری بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نیچے جب دکان پہ گئے تو تحریر بھی ایک عربی کا لفظ میں نے اس کو کہا لکھا ہوا تھا۔ وہ کیا لکھا تھا؟ اس نے کہا غیر مستعمل، یہ امپورٹڈ ہے، اب تک استعمال نہیں ہوا ہے، استعمال نہیں ہوا ہے جناب من، بالکل نواں نکور نیو ہے، پیکنگ کے اندر رکھا ہوا ہے، آج تک استعمال نہیں ہوا۔ باقی پاکستانی علیہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے 5 روپے کا گئے، وہ دماغ زیادہ کھاتے ہیں 4 روپے کا۔ یہ جو دماغ عربی والا ہے نا، یہ استعمال نہیں ہوا ہے، امپورٹنٹ مال ہے، لہٰذا قیمت اس کی کتنی ہے؟ 100 روپے۔ استعمال ہوگا تو کوئی خرچ ہوگا نا جی۔ تو اصل بات یہ ہے آپ بھی اپنا دماغ استعمال کریں گے تو قرآن سمجھ آئے گا نا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، میں نے مثالیں دی، لیکن کن کے لیے دی؟ اللہ کہتے ہیں لوگوں کے لیے دی ہے، عمدہ باتیں کی ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ قرآن میں غور و فکر کریں۔ آئیے قرآن کی 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج پہلی آیت، اللہ نے قرآن حکیم میں مچھر کا بھی ذکر کیا، میرے رب نے قرآن میں مکھی کا بھی ذکر کیا، خواتین و حضرات میرے رب نے قرآن میں کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکے و پردے کا بھی ذکر کیا، پتہ نہیں کتنی باتیں کی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری باتیں للناس ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں یہ لوگوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے، رب کا فائدہ نہیں ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے، لیکن شرط ہے کہ دماغ استعمال ہو، شرط ہے کہ اس پر زور دیں، شرط ہے کہ اس سے کوئی بات کو لینا چاہے۔ چلتے گئے، پارے کا نام ہے بی بی احباب ومالی اللہ، 22ویں پارے میں چلتے ہیں، پارہ نمبر 22 ہے، سورت کا نام فاطر ہے، بیبیاں احباب، سورت فاطر
22واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 13۔ اللہ مجھے آپ کو سننے سمجھنے کے بعد عمل والا بنا دے۔ صلی اللہ۔ آئیے اب رب کی بات، رب مثالیں دینے لگائے۔ رب بھی اعلیٰ اور رب کی مثال بھی، رب بھی اعلیٰ و عمدہ و عرفہ و اکمل، اور میرے رب کا کلام بھی اعلیٰ و عمدہ و عرفہ و اکمل۔ رب بھی بے مثال ہے اور میرے رب کا کلام بھی، میرا رب بھی سچا، میرے رب کی بات بھی، صلی اللہ۔ آئیے پہلی مثال، اللہ اپنی بات کرنے لگے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ لوگوں میری طاقت تو دیکھو، میری قدرت تو دیکھو، میں رات کو دن میں لے کر آ جاتا ہوں، پھر دن کو میں رات میں لے آتا ہوں۔ کبھی رات بڑھنے لگی دن گھٹنے لگا گئے، کبھی دن بڑھنے لگا اور رات کم ہونے لگی گئے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج بھی میری قدرت و طاقت کے اندر، چاند بھی میری قدرت و طاقت میں۔ کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک میرے حکموں کے ماتحت گئے، ہر ایک میرے حکم کے نیچے گئے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم نے کہا اولادیں ملیں گی، عزتیں کامیابیاں ملیں گی، کاروبار بڑھا دیں گے، یہ تو کھجور کی گٹھلی کو دیکھو، اس پر سفید پردہ و چھلکا ہے، یہ تو اس کے مالک نہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ ساری چیز کا مالک اکیلا میں، صرف اللہ، ساری کائنات کا مالک صرف اللہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی جملے سے بات کو آگے بڑھائیں گے، وقت کچھ رہتا گئے، مجھے جانا گئے۔